الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، میرے بزرگوں اور گھروں میں سننے والی معزز خواتین، مائیں اور بہنیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیت کریمہ کی تلاوت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 2 حدیث شریف کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ ان آیت کریمہ میں فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ کے نیک بندے اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولاد عطا فرما قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ تو ہمیں نیک لوگوں کے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے امام اور پیشوا اور مقتدا بنا. تو اللہ کے نیک بندے اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک بیویاں اور نیک اولاد عطا فرما کہ جنہیں دیکھ کر ہمیں سکون ملے، ہمارا دل مطمئن ہو جائے، ہماری آنکھیں ٹھنڈک ہو جائے. دوسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ 28ویں پارے میں سورہ تحریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ. جہنم کا ایندھن کون ہوں گے؟ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ایسے فرشتے ہیں کہ جن کے مزاج میں انتہائی زیادہ سختی ہے. علیہا ملائکۃ
غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، اور وہ فرشتے طاقت اور قوت کے اعتبار سے اتنے سخت ہے، فرماتے لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، بہت ہی زیادہ طاقتور اور قوت والے ہیں۔ فرماتے ہیں جب اللہ انہیں کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو وہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے، جس کام کا حکم دیتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، وہ پورا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگران اور نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص سے سوال کیا جائے گا اپنی رعیت کے بارے میں، باپ سے سوال کیا جائے گا اس کے اولاد کے بارے میں، اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی، تم نے ان کے کیسے حق ادا کیے۔ الا کلکم مسئول عن رعیتہ، فرماتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ دوسری حدیث شریف میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ، کہ تم اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب ان کی عمر کے 7 سال ہو جائے، جب وہ 7 سال کو پہنچ جائے تو فرمایا انہیں نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب 10 سال گزر جائے تو فرمایا اس کے بعد اگر وہ نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کی جائے، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور 10 سال کے بعد فرمایا بیٹے اور بیٹیوں کے بستروں کو الگ کر دو۔ یہ احادیث شریفہ ہے۔ تو قرآن مقدس کی آیت کریمہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے ہمیں جو بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہترین نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکر بھی ادا کرے اور اس نعمت کا حق بھی ادا کرے، نعمت کا شکر بھی ادا کرے اور نعمت کا حق بھی ادا کرے۔ انسان جب اس ازدواجی زندگی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اور چند سال گزرتا ہے اور اولاد کی نعمت سے محروم ہوتا ہے تو پریشان نظر آتا ہے، ڈر ڈر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، عاملوں کے پاس جاتا ہے، حکیموں کے پاس جاتا ہے، حج اور عمرہ کے لیے جو حضرات جاتے ہیں انہیں دعا کی درخواست کرتا ہے کہ آپ وہاں جا کر کعبۃ اللہ کو دیکھیں تو یہ دعا کرنا اللہ مجھے اولاد سے نواز دے، مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائے، خوب دعائیں کرتا اور کرواتا ہے۔ تو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت اگر اللہ کسی کو یہ نعمت دے دے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ فرماتے ہیں ہم جسے چاہتے ہیں اس کو بیٹیاں عطا فرماتے ہیں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے اس کو نرینہ مذکر اولاد عطا فرماتے ہیں۔ فرماتے آگے اور ہم جسے چاہتے ہیں اس کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا فرماتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتے ہیں اس کو ہم بانجھ رکھتے ہیں۔ تو اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے مجھے اس اولاد سے، آپ نے مجھے اس نعمت سے مجھے نوازا، اب اس نعمت کا حق بھی ادا کرے۔ میرے بھائیوں، اولاد کے لیے انبیاء علی نبینا علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے۔ جب انبیاء علیہ السلام کے گھر میں اور ان کی گود میں اولاد نہ ہوتی تو انبیاء علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کرتے تھے۔ حضرت قرآن کریم میں حضرت زکریا علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ زکریا علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچ گئے، زکریا علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچ گئے اور ان کو اولاد نہیں تھی، ایک مرتبہ وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں داخل ہوئے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، اور وہاں حضرت مریم کے پاس مختلف قسموں کے پھل دیکھے تو فرمایا قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ پھل بغیر موسم کے کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ مریم رضی اللہ عنہ
عنہ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ ہے جس کو چاہتا ہے بغیر موسم کے رزق اور بغیر موسم کے پھل دیتا ہے. اللہ بے حساب بغیر حساب کے بے شمار بھی انتہائی زیادہ روزی دینے والا ہے. اسی وقت ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر یہ دعائیں کی کہ رب کریم جس طرح تو بغیر موسم کے تو پھل دے سکتا ہے اور پھل کھلا سکتا ہے، اے اللہ اگر انسان بڑھاپے کو پہنچ جائے، کمزور ہو جائے اور اس کے اولاد نہ ہو تو اولاد دینے پر قادر ہے، تو اولاد دے سکتا ہے. لہذا اے میرے مولا تو مجھے اولاد سے محروم نہ فرما. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے اولاد کی نعمت سے محروم نہ کرنا، مجھے اولاد عطا فرمانا. قرآن کریم اسی زکریا علیہ السلام کے اس نقشے کو سورہ مریم کے اندر میں کھینچ رہے ہیں اور اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، کہ زکریا علیہ السلام چپکے چپکے آہستہ آہستہ دعا کر رہے ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ چپکے چپکے اور آہستہ دعا کرنا یہ افضل ہے. چونکہ آہستہ آہستہ دعا کرنا یہ افضل ہے. اور وہاں یہ لکھا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں اگر یہ مل جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. فرمایا ایک تو ہے اولاد کی نعمت کا مل جانا، اور فرمایا اللہ سے جب دعا کرے تو آہستہ دعا کرے. فرمایا ذکر خفی اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے کہ ذکر خفی آہستہ آہستہ ذکر کرے. اور دوسری چیز فرمایا اگر اللہ کسی کو بقدر ضرورت روزی عطا فرما دے تو اس کے اوپر اس کو راضی ہونا چاہیے، اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہیے. تو بہرحال وہاں زکریا علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں. فرمایا کہ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں جواب دے چکی ہے. اس لیے کہ انسان کے جسم میں ہڈیاں جب کمزور ہو جاتی ہے، پورے جسم کے اندر میں سب سے طاقتور کوئی چیز ہے تو وہ ہڈیاں ہوتی ہے، وہی کمزور ہو جائے. فرمایا میری ہڈیاں جواب دے چکی ہے. اور قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں. اور فرمایا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اللہ میں جب بھی تیرے سامنے میں نے ہاتھ پھیلائے کبھی بھی محروم نہیں ہوا ہوں، آج بھی میں تجھ سے محروم نہیں ہوں گا. اللہ تجھے مجھے محروم نہ فرمانا. اور پھر آگے فرماتے ہیں وإنی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا. اللہ میری بیوی بانجھ ہے، مجھے اپنی طرف سے ایک بیٹا عطا فرما، اولاد عطا فرمانا. یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیا، جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا. اے زکریا ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں ایک ایسے بچے کی کہ جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے اس نام کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. تو بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اولاد کی نعمت یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ نعمت اللہ کی طرف سے مل جائے تو اس نعمت کا حق کیسے ادا ہو. اب اس نعمت کے اوپر شکر ادا کرے، لیکن اس نعمت کا حق کیسے ادا کریں گے، اس نعمت کا حق کیسے ادا ہوگا. تو میرے بھائیوں، ایک ہے جسمانی حق اور ایک ہے روحانی حق. خوب دھیان سے آپ اس بات کو سمجھیے. ایک ہے جسمانی حق اور ایک ہے روحانی حق. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت مل جاتی ہے اولاد کی، تو عام طور پر انسان اس جسمانی حقوق کو ادا کرتے ہیں اور اس حقوق کے ادا کرنے کا بہت خیال رکھتے ہیں. جب اللہ کی طرف سے یہ نعمت مل جاتی ہے تو انسان اپنی اولاد کو اچھا سے اچھا لباس پہناتا ہے، اچھی سے اچھی غذائیں کھلاتا ہے، اور اس کی فکر کرتا ہے کہ معلوم نہیں میری زندگی کب ساتھ چھوڑ دے. تو اس کے لیے جائیداد کی فکر کرتا ہے، اس کے لیے مکان کی فکر کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور میری اولاد پریشان ہو جائے.
تو اولاد کی جسمانی ضرورتوں کا خوب خیال رکھا جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں روحانی جو حقوق تربیت کے بارے میں اور روحانی کے بارے میں جو حقوق ہے اس سے عام طور پر انسان خیال نہیں کرتا، سوچتا تک نہیں۔ حالانکہ اصل چیز جو ہے وہ روحانی باطن کے اوپر محنت کرنا ہے۔ جسمانی حقوق کی ذمہ داری تو رب کریم نے لی ہے، اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرما دیا کہ اس روئے زمین پر بسنے والی تمام انسان، تمام مخلوق کی اس کے رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہم اس کو جلاتے ہیں، ہم اس کو روزی پہنچاتے ہیں، لہذا اس کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ ہے روحانی، وہ ہے تربیت، وہ ہے باطن، یہ چیز ہے۔ انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام بھی اپنی اولاد کے بارے میں روحانی اور تربیتی اور باطن کے اوپر بہت فکر مند رہتے تھے۔ قرآن کریم اسی نقشے کو کھینچتے ہوئے پہلے پارے کے اندر میں حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور آخری وقت تھا، اب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اپنی اولاد کو حاضر کیا، جمع کیا اور پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد تم کس کی پرستش کرو گے؟ وہ بھی انبیاء علیہ السلام کی اولاد تھی، وہ کہہ رہی ہے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ یہاں بہت اچھی بات جو ابھی مولانا حذیفہ صاحب نے بیان کی تھی، بیان القرآن کے حوالے سے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ قالوا نعبد الہا، ہم ایک الہ، ایک معبود کی عبادت کریں گے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ جو آپ کا بھی ہے، آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل، ان کے یعنی کہتے ہیں کہ جب عبادت کرتے ہیں، جب اللہ کی عبادت کرنے میں اسلاف کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اسلاف جو ہمارے گزرے ہیں انہوں نے بھی ایک اللہ کی عبادت کی ہے، تو فوراً وہ بیٹوں نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے جو نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، الہ سب کا ایک رب ہے۔ تو یہاں دیکھیں حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام اپنی اولاد کی فکر کر رہے ہیں، اور وہ فکر کیا ہے کہ وہ ہے روحانی تربیتی، اس کے بارے میں باطن کے اوپر وہ محنت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک ہے جسمانی حق اور ایک ہے روحانی حق۔ جسمانی جو حق ہے وہ ہے جسمانی، اس کی غذائیں بھی زمین سے اور اس کے حقوق بھی جسمانی ہے، اور ایک ہے روحانی حق جو آسمان کے اوپر سے آئے ہیں، اور اس کی روح بھی آسمان کے اوپر سے آئے ہیں، اور ہمارے جو جسمانی حق ہے اس کی غذا بھی زمین سے ہے اور اس کی روح بھی زمین سے ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی زمین میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی زمین سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ تو دیکھیے یہ جسمانی حق ہے اور یہ زمین سے ہے اور اس کی غذائیں بھی زمین سے ہے، اور ایک تربیتی روحانی حق ہے، فرمایا وہ بھی آسمان سے، اور ہماری وہ روحانی غذا بھی آسمان سے آئے ہیں۔ یسألونک عن الروح، لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، آپ کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، یہ آپ کے رب کا حکم ہے۔ فرماتے ہیں جب وحی روحانی جو حق ہے جب وہ آسمان سے آئے تو اس کی غذا بھی آسمان سے آئی، اس کی غذا بھی آسمان سے آئی۔ جب وحی آسمان سے آئی تو اس کے تربیتی اور شریعت کے اور وحی کے جو احکام ہے، شریعت کے جو احکام ہے وہ بھی آسمان سے آئے، وہ بھی آسمان سے آئے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی جماعت کا انتخاب کیا کہ انبیاء علیہ السلام آئے اور دنیا میں اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائے۔ انہی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ آپ علیہ السلام اس دنیا میں آ کر آپ نے اپنی امت کو اللہ کے اس جو قرآنی حقوق ہے، جسمانی روحانی حقوق ہے کہ انسان اپنی اولاد کے اوپر روحانی تربیت کے بارے میں کیسے اس کی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امت تک پہنچایا، اور ایک امت
اللہ والا کیسا بن جائے, نیک اور متقی کیسا بن جائے. تو میرے بھائیوں, جب اولاد کی نعمت مل جائے تو اس کا ایک جسمانی حق بھی ہے اور اس کا ایک روحانی بھی حق ہے کہ جسمانی حقوق کے بارے میں تو عام انسان اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور بہت اہتمام سے پورا کرتا ہے, لیکن روحانی جو حق ہے اس کے بارے میں بڑی کوتاہی ہوتی جا رہی ہے, بڑی کوتاہی ہوتی جا رہی ہے. اب اس حق کو کیسے ادا کرے, اولاد کی تربیت کیسے ہو؟ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہر جمعہ میں اس کے اوپر بیان کیا جائے کہ ماں باپ اپنے اولاد کے حقوق کیسے ادا کرے, ماں اپنے اولاد کے اندر میں تربیت کے کردار کو کیسے نبھا سکتی ہے, اس کے اوپر ہم بیان کریں گے. آپ حاضر رہے تاکہ آپ اپنے اولاد کے مستقبل کے بارے میں کچھ سوچ و فکر کریں کہ اپنے اولاد جو اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے لیے انبیاء نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے, اور اللہ نے ہمیں یہ نعمت جب دی ہے تو ہم اس کی تربیت کیسے کریں. تو بہرحال اب اولاد کی جب نعمت مل گئی تو انسان کو چاہیے کہ اس کی فکر کرے, اس کو تعلیم دے. عام طور پر ہمارے سماج میں جسمانی ضرورتوں کو پوری کر کر فارغ ہو جاتے ہیں, تعلیم نہیں دیتے. بعض لوگ تعلیم تو دیتے ہیں لیکن تربیت نہیں کرتے. دونوں چیزیں ضروری ہے, تعلیم بھی دی جائے اور تربیت بھی کی جائے. اور تربیت کے ساتھ ساتھ تعلیم کون سی دی جائے؟ فرمایا قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے, قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہے, رشتہ داروں کے کیا حقوق ہے, بڑے چھوٹوں کے کیا حقوق ہے, پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے. جب قرآن و سنت کی تعلیم ملے گی تو انسان کے لیے زندگی جینا آسان ہو جائے گا, ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سلوک کریں گے وہ آسان ہو جائیں گے. نئی تعلیم دی جائے گی اور قرآن و سنت کی تعلیم سے اس کو دور رکھا جائے گا تو وہ تعلیم نہیں ہے, وہ علم محض جہالت ہے, وہ محض جہالت ہے. میرے بھائیو, جب اسی روحانی تربیت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو وہ صحابہ جو ان پڑھ تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی روحانی محنت کی, ان کی تربیت کی اور ان کے اخلاق کو سنوارا, تو وہ صحابہ کیسے ان کے اندر میں کہ جن کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, جن کے بارے میں کہا کہ یہ تمہارے آئیڈیل ہے, یہ تمہارے نمونے ہیں, اور قرآن نے فرمایا کہ جب یہ تعلیم دی جائے گی, اور قرآن نے یہ بھی فرما دیا کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہے, والدہ کا کیا حقوق ہے. قرآن فرماتے ہیں لا تقل لهما اف, کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو, ولا تنہرہما, انہیں جھڑکو تک نہیں, وقل لهما قولا کریما, اور آپ فرما دیجئے, اور فرماتے ہیں وقل لهما, ان کے اوپر رحم فرما دیجئے, کما ربیانی صغیرا, اللہ ان کے اوپر آپ ایسی رحمت فرما جیسے انہوں نے ہماری تربیت کرتے ہوئے بچپن میں ہمارے اوپر شفقت اور رحمت فرمائی, اللہ تو بھی ان کے اوپر ایسی ہی تربیت فرمائے. تو میرے بھائیوں, اب ماں باپ کے ذمے کیا حقوق ہے کہ وہ اپنے اولاد کی کس طرح تربیت کرے, وہ رہنما اصول کون سے ہیں کہ جس کے ذریعے ہمیں رہنمائی ملے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جو آج یہ سن کر جائیے کہ خود والدین, خود اولیاء ماں باپ خود اپنے زندگی میں اللہ کا خوف پیدا کیجئے, تقوی پیدا کیجئے. جب ماں باپ نیک ہوں گے تو اولاد کے اوپر اثرات بھی ایسے ہی مرتب ہوں گے. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, جو اس امت کے بہت عظیم انسان گزرے ہیں, جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ملا ہے. فرمایا ان کے والد مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک شیخ اور ایک آدمی کے باغ کا مالی تھا. فرمایا کئی مدت کے بعد وہ جو باغ کا جو حاکم تھا, باغ جس کا تھا, وہ اپنے نوکروں کو بھیج دیتا تھا, لیکن سال کے آخر میں کئی سالوں کے بعد وہ جب باغ میں آیا اور عبداللہ ابن مبارک کے والد ابن مبارک سے فرمایا کہ باغ میں سے کچھ پھل لے کر آؤ, انار لے کر آؤ. فرمایا میٹھے لے کر آنا. جب وہ لے کر آئے تو فرمایا کھایا تو کڑوا نکلا. فرمایا دوسرا لے کر آؤ, وہ بھی کڑوا. تیسرا لے کر آئے کڑوا. فرمایا اتنے سالوں سے تم باغ کی حفاظت کر رہے, تمہیں یہ بھی تک معلوم نہیں. فرمایا آقا 10 سال ہو گئے لیکن 10 سال میں کبھی میں نے چکھا تک نہیں ہے. فرمایا وہ بہت زیادہ تعجب میں پڑ گئے. فرمایا اپنی ہی بیٹی سے عبداللہ ابن مبارک کے والد ابن مبارک کا نکاح کرا دیا. پھر اس کی گود سے جو بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ پیدا ہوا, جن کو امت عبداللہ ابن مبارک سے یاد کرتی ہے, جن کو بعد میں امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ملا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گشت کر رہے تھے تو فرمایا ایک رات میں جب اس نے ایک گھر سے آواز دیکھی کہ ماں کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے, بیٹی کہہ رہی ہے کہ عمر نے منع کیا. ماں کہ عمر کہاں دیکھنے آئے ہیں؟ فرمایا عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. عمر نے اسی گھر کے اوپر نشان لگا لیا اور اسی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے عاصم کا نکاح کروایا. اس گود سے ایک بیٹی پیدا ہوئی اور وہ بیٹی نیک صالح, اور اسی بیٹی سے بعد میں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. تو میرے بھائیوں, سب سے پہلی چیز
آج ہمارے سماج میں، معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اولاد دن بدن گمراہی کی طرف ہوتی جا رہی ہے، اور آپ نے اس دن سنا ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں، آنے والے زمانے میں، چند سال میں اولاد کتنے والدین سے دور ہوتی جائے گی، اور ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی رہے ہیں کہ آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے اطراف کے ماحول میں، ہم اطراف کے گاؤں میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں مرتد ہوتی جا رہی ہے، بچوں کی زندگی میں ایمان تک نہیں رہا، نہ مسجدوں سے دور ہو گئے، مسجدیں ہماری ویران، اتنے عالی شان اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد عطا فرمائی، لیکن ہماری مسجد سوائے جمعہ سے بھرتی نہیں، اور جمعہ میں بھی جب ہم آتے ہیں تو شروع میں دیکھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آج جمعہ ہے۔ میرے بھائیوں، جمعہ کے دن بھی جلدی مسجد میں آنے کا اہتمام کیجیے۔ جس نے جمعہ کا اہتمام کیا، جمعہ کے دن کا اہتمام کیا، یہ سید الایام ہے، یاد رکھو اللہ اس کی موت بھی جمعہ کے دن عطا فرماتے ہیں۔ بس مجھے تو یہ کہنا ہے کہ خود بھی نیک بنے، اپنی زندگی میں تقویٰ لے کر آئے، اپنے اولاد کی کیسی تربیت کرے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ان اصولوں کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نیک بنائے اور ہماری نسلوں کو بھی نیک بنائے، اور مرتے دم تک انہیں اسلام اور ایمان کے اوپر زندہ فرمائے۔ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا فرمائے، اللہ ہم تو دنیا سے رخصت ہو جائے، لیکن ہماری اولاد میں کوئی ایسا پیدا نہ فرمانا جو دین سے مرتد ہو جائے، جو دین سے دور ہو جائے اور مرتد ہو جائے، اور لوگ کہیں یوں نہ کہنے لگے کہ تیرا باپ ایسا تھا، تیری ماں ایسی تھی، تو کیسا ہو گیا۔ اللہ ہمارے اور ہمارے